بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کوفتے بنانے کی ایک بڑی یمی ریسیپی۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے لیے ہیں سلائسڈ آنین اور ادرک لہسن کا پیسٹ۔ یہ ہے چنوں کا، بھنے ہوئے چنوں کا آٹا، ادرک لہسن کا پیسٹ، ہری مرچ تھی، پیاز، اور یہ ہے 1 عدد انڈا۔ ٹھیک ہے نا۔ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم نے ہری مرچوں کے پیسٹ کو اور ہری مرچوں کا پیسٹ بنا لیا، پیاز کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے چاپ کر لیا۔ اب ہم نے کیا کیا، آدھا کلو قیمہ لیا، اس کو بھی ہم نے چاپر میں اچھی طرح سے چاپ کیا، اور اس کو ہری مرچ اور جو تھا نا پیاز، اس کی پیسٹ میں اس کو ملا دیا۔ اب اس کے اندر ہم نے ملایا ہے، یہ ہے جی کوکونٹ، 1 ٹیبل اسپون کوکونٹ، 1 ٹیبل اسپون اس میں تھے تیل، اور جو ریگولر آپ کے اسپائسز ہوتے ہیں نا جو آپ پسند کرتے ہیں وہ ڈال دیں، اور بھنے چنوں کا آٹا۔ یہ جی میں نے ڈسپلے کرنے کے لیے رکھے تھے برتن، لیکن میں نہیں نکال سکی، بھول گئی۔ اچھا، میں نے یہ کیا تھا کہ اچھی طرح اس کو مکس کر کے نا اس کی میں نے بالز بنا لی۔ آپ چاہیں تو اگر آپ کو لگے کہ یہ ذرا پتلا ہے تو آپ پہلے فریج میں رکھ دیں، یا پھر بالز بنانے کے بعد بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ میں نے بالز بنانے کے بعد فریج میں رکھ دی تھی۔ میں نے لیا ہے بلینڈر میں 4 ٹیبل اسپون دہی، 4 ٹماٹر، اور وہ ایک طرف ابھی میں نے فی الحال رکھے، اور میں پیاز کو کر رہی ہوں براؤن کر کے میں نے پیاز آئل سے نکال لیا، اور وہی دہی اور ٹماٹر میں ڈال دیا۔ ویسے تو دہی انف ہوتا ہے، اس میں آپ پانی وانی بالکل نہ ڈالیں، میں تو نہیں ریکمینڈ کرتی۔ انشاءاللہ آپ ٹرائی کریں، اسی کی اسموتھ سی پیسٹ بن جائے گی۔ یہ دیکھیں، میں نے اس میں کوئی پانی نہیں ڈالا، اور اتنی اچھی پیسٹ بن گئی ہے نا کہ بس میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اچھا جی، اب ہم نکال لیتے ہیں کوفتے باہر، اور کوفتوں کو میں نے وہی جو پیاز والا آئل تھا نا اس کو گرم کیا ہلکا سا، اور اس میں میں نے یہ کوفتے ڈال دیے بڑے پیار سے، اور پھر اس کو دھیمی آنچ پہ رکھا۔ اس کو میں نے دیکھ لیا، ڈھکن لگا دیا، اس کو میں نے بند کر کے آنچ میں نے تھوڑی سی تیز کر دیا۔ یہ دیکھیں، آپ کو اس سے اندازہ ہو رہا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد آپ اس کو پلٹا دیں، بڑا سافٹلی آپ نے بس یعنی ہلکے ہاتھوں سے اس کو پلٹانا ہے، اس کے ساتھ نا کوئی آپ نے ذرا زور زبردستی نہیں کرنی ہوں۔ اچھا جی، اب ہم نے ایک پتیلی میں الگ سے آئل لیا ہے، اور ہم اس میں چاپڈ گارلک جو ہے یعنی لہسن، اس کو اچھی طرح سے براؤن کر رہے ہیں۔ اس کو آپ اچھی طرح براؤن کر لیجیے گا، کچا پن آ رہا ہے۔ اور یہ اس کے بعد میں نے ڈال دیا ہے ادرک کو بھی آپ اچھی طرح سے براؤن کر لیں۔ اور آپ کا مسالہ جو ہے نا یہ بڑا اچھا ہے، اس کی گریوی بڑی تھک بننی چاہیے۔ اچھا، اس میں نے ڈال دیا بلینڈر میں جو ہم نے پیسٹ بنائی تھی نا، وہ ہائلہ میرے کیمرے کے اوپر آ رہی ہے یہ ساری اسٹیم۔ اچھا، اس کے بعد اس کو ہم نے بھوننا ہے اچھی طرح سے۔ یہ جو گریوی ہے نا، اس میں سارا بھنائی کا کمال ہوتا ہے۔ آپ نے بڑی تسلی سکون کے ساتھ اس کو پورا ٹائم دینا ہے، اور اس کو بھوننا ہے۔ اور اس میں بھی اب آپ نے ریگولر اسپائسز ڈالنے ہیں، دھنیا زیرہ پاؤڈر ہو گیا، اور تھوڑی سی آپ نے مرچیں ڈال دی ہیں۔ آپ نا اس کے اندر دیکھ لیجیے گا، جو آپ کو اسپائسز پسند ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کے اپنے ٹیسٹ ہے بس۔ اور آپ نے دیکھا تھا میں نے اس میں نمک ڈالا۔ اچھا، مجھے لگا کہ یہ بھن گیا، لیکن میری مدر نے کہا نہیں ابھی نہیں بھونا، اس کو اور اچھی طرح سے بنا۔ آپ کو پتہ ہے نا میں اپنی مدر کی ریسیپیز فالو کرتی ہوں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے نا کہ میں کوئی بھی اسٹیپ اسکپ کر دوں ہوں۔ تو پھر نا یہ دیکھیں، اب نظر آیا نا آپ کو، ہیں اب دیکھیں اندازہ ہوا کتنا اچھا بن گیا مسالہ۔ اب جو کوفتے میں نے فرائی کر کے نکالے تھے نا الگ سے، اب ان کو میں نے اس میں ڈال دیا ہے، اور 3 مگ بھر کے میں نے پانی کے ڈالے ہیں۔ اس کے بعد میں کیا کرتی ہوں نا، آپ دیکھیے ذرا غور سے، اس کو میں نے دم پہ لگا دیا ہے 10 منٹ کے لیے۔ اب 10 منٹ تک نا اس کو ذرا رقص کر لینے دیں، یہ ڈانس کر لے اچھی طرح سے، پھر ہم نے اس کی اسٹیم نکال دینی ہے۔ یہ دیکھیں، پانی انف تھا، مجھے اس کو اڑانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑی، پکانے کی، وہ کافی تھی گریوی تھی۔ اس کے اوپر آپ کوریانڈر ڈالیں، اور بس گارنشنگ جیسے اپنی مرضی کے مطابق کر لیں، اسے ڈش آؤٹ کر لیں۔ مجھے لگا کہ یہ تھوڑی کمی سی ہے، تو میں نے اس پہ یہ نا آنین رنگس ڈال دیے۔ ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔